السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد مقتدر علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے 15 روزہ ختم نبوت کورس آج اس کی مرکزی اور اختتامی نشست، اللہ اسے قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی حاضری، جتنے لوگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اور بالخصوص استاذ العلماء مجاہد اہل سنت مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اویسی زید شرفہ، اللہ ان کو بہت برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس کورس میں شرکت کی، چاہے آن لائن کی یا دیگر ذرائع سے کی، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جس سینے میں دین سیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے، سمجھو اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کرنے، دین کے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سوچ کا آنا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کا ایک حوالہ ہے اور نشانی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج کے دور میں اتنا وقت نکالنا، حب دنیا کا غلبہ ہے، افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا وقت نکال کر اتنی کوشش کرنا اور اتنا ٹائم دینا۔ اور ماشاءاللہ میں نے گائے بگائے اس پہ نظر رکھی تو علامہ صاحب نے بہت محنت کی، بڑی عرق ریزی سے انہوں نے مسائل بیان کیے، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے بہت زیادہ مواد انہوں نے دیا ہے، اور بڑی ضروری باتیں علامہ صاحب نے اس کورس میں کی ہیں۔ اس کو مختلف پارٹس میں تقسیم کر کے تو اسے مزید شائع کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ اس کا فیضان دور دور تک پہنچے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ آج جو انفارمیشن پہنچانے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو آج مرزائی اس پلیٹ فارم پر بہت کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں ان کے چیلے چمٹے اور ان کے لوگ ابحاث کرتے ہیں، اس پر بہت ساری کتنے اور ان کے پلیٹ فارم ہیں جن پر وہ
ان پر ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں قرآن سکھانے کی اکیڈمیز بن چکی ہیں اور مرزائی چلا رہے ہیں، مرزائی قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے پہلے سے یہ ثابت کر دیا اور حق کا اعلان کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کثرت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے اور کثرت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ یعنی ایک قافلہ گمراہ ہونے والوں کا ہے اور ایک قافلہ ہدایت پانے والے، دو قافلے ہوئے نا، یضل بہ کثیرا ایک قافلہ ہو گیا اور یہدی بہ کثیرا دوسرا قافلہ ہو گیا، دو قافلے ہو گئے۔ تو قرآن کتنے؟ دو، ایک قرآن ہے، اور طبقے کتنے ہو گئے؟ دو، ایک گمراہ ہوئے، ایک۔ اب یہ سوچ تو غلط ہے نا کہ قرآن پڑھنے والے سارے ہی ٹھیک ہیں۔ قرآن پڑھنے والے جی سارے ٹھیک ہیں، یہ سوچ صحیح تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ سارے قرآن پڑھنے والے صحیح، اگر صحیح ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی، یضل بہ کثیرا نہ۔ تو حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی پر اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالہ سے یہ جو بات آئی ہے، مسئلہ قرآن پڑھنے کا نہیں، یہ دو جو طبقے پیدا ہوئے ہیں، مسئلہ قرآن پڑھانے والے کا ہے اور سمجھانے والے کا ہے۔ اگر مرزائی قرآن پڑھائے گا تو مرزائیت پھیلائے گا، رافضی قرآن پڑھائے گا رافضیت پھیلائے گا، یہودی قرآن پڑھائے گا یہودیت کا رنگ غالب کرے گا، عیسائی قرآن پڑھائے گا عیسائیت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو جیسا پڑھانے والا ہے ایسا رنگ چڑھائے گا۔ ہدایت یافتہ قرآن پڑھائے گا تو قرآن ہدایت دے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس قرآن نہ پڑھنا چاہیے نہ پڑھانا چاہیے۔ اسی سے ہمارے بزرگوں نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا سے لکھا ہے کہ ساری کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، ساری جو لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ بھی نہیں سننی چاہیے، ہر گفتگو سننے والی نہیں ہوتی، ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی۔ کتاب پر مصنف کا رنگ ہوتا ہے، تقریر میں مقرر کا رنگ ہوتا ہے، جیسا مقرر ہے ایسا وہ رنگ ہوگا۔ مقرر ہدایت یافتہ ہے تو ہدایت کا نور پھوٹے گا۔ تو پھر کیا نشانی ہے ہم کہ کس کی تقریر سنیں؟ بس ایک ہی نشانی ہے، جو گفتگو سن کے آپ کے دل میں حضور کی محبت اور پیدا ہو جائے۔ جذبہ عشق رسول پیدا ہو جائے، حضور سرکار کی محبت کا غلبہ آ جائے، حضور کی اتباع کا، حضور کی اطاعت کا، ہاں جی، وہ گفتگو سنو۔ اور یہ نشانی کس نے بتائی ہے؟ یہ حضور نے نشانی بتائی۔ کہ پوچھا گیا وہ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں؟ فرمایا جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا، ان کے پاس بیٹھو۔ آپ کسی بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ اٹھنے کے بعد ذرا غور کریں کہ میں دنیا کے قریب گیا ہوں یا آخرت کے قریب گیا ہوں۔
کہ میرے اندر دنیا کی محبت زیادہ آئی ہے یا آخرت کی محبت آئی ہے؟ تو اہل اللہ کی نشانی یہ ہے کہ چند گھڑیاں بھی ان کے پاس بیٹھو تو اٹھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کچھ نہیں، آخرت ہی آخرت۔ صحیح ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، بڑی محنت کی ہے علامہ صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تو میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں، حضور کے پسندیدہ کام کون کون سے جن کو حضور بہت پسند کرتے ہیں؟ آج بندے چاہتے ہیں نا کہ یار میں کام وہ کروں جو حضرت صاحب پسند کرتے ہیں، ایسے ہی یعنی یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ جو حضور سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو سب سے زیادہ سرکار پاک چاہتے ہیں؟ وہ دین سیکھنا ہے۔ وہ یہی کام ہے۔ تفسیر کبیر کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی حضور سرکار کے پاس بیٹھے تھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو عرض کیا حضور اس بندے نے آج فلاں ٹائم، عصر ٹائم یا مغرب ٹائم اس نے فوت ہو جانا۔ تو سرکار نے اس بندے کو فرمایا بھی تیرا یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کوئی پریشان نہیں ہوا۔ عرض کی حضور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل شروع کر دوں اور آخری وقت بھی وہی میرا عمل ہو اور میری موت آ جائے۔ بھئی عصر ٹائم فوت ہونا ہے تو حضور فرماتے کہ تو درود شریف پڑھنے لگ جا، قرآن شریف پڑھنے لگ جا، ذکر کرنے لگ جا، اللہ اللہ کرنے لگ جا، تسبیح پڑھتا رہا، اللہ 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 اللہ، تیرا وقت آئے گا تو فوت ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بھی عمل اچھا ہے، لیکن سرکار پاک کی نگاہ میں سب سے اچھا عمل حضور نے فرمایا تو دین سیکھنے لگ جا۔ دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ خیر ہو اکٹھا ہم ہو سکے اکٹھا کریں، کوشش کریں۔ لیکن ہماری نظر میں جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھے جائیں، دین سیکھا جائے۔ اور میں تو ایسے مشورہ دوں گا کہ رمضان المبارک میں بھی فجر کے بعد اس کورس کو جاری رکھا جائے۔ جی ہاں جی، ختم نبوت کا کورس پورا مہینہ کریں، اس پر بہت ضرورت ہے۔ آنے والے وقت میں اب دیکھیں نا بڑی بڑی ایسی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہاں جی، بڑی بڑی کمپنیاں لانچ ہو چکی ہیں۔ کسی کا ڈیرا کراچی میں، کسی کا پنڈی میں، کسی کا لاہور میں، کسی کا جہلم میں کمپنیاں لانچ ہو چکی، اور ان کمپنیوں کا رد کس نے کرنا ہے؟ اہل حق نہیں کرنا۔ بڑی بڑی بوٹیاں ہیں، ہاں جی، تو ظاہر ہے کہ باطل اپنا کام کر رہا ہے تو حق والوں کو سونا، ہاں جی۔ تو اس لحاظ سے رمضان شریف میں پروگرام رکھا ہے، بہت اچھا بات۔ فجر کے بعد چاہے مختصر ہی رکھ لیں لیکن پورا مہینہ کوشش کریں، ہاں جی، مشاورت کے ساتھ، اور جو چیز طے پائے، لیکن رمضان شریف میں بھی یہ برکت ہونی چاہیے، ہاں جی۔ اور عقیدہ ختم نبوت وہ موضوع ہے جس موضوع کے بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور سیکھنے سے سرکار مدینہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، حضور کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے، حضور کی شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایسا کام ہے، ہاں جی۔ اور اسی کام کے حوالہ سے
پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر سرکار مدینہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس کورس کی تکمیل پر میں نے کہا کہ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ میں آج درس کے لیے نہیں بلکہ شمولیت کے لیے آیا تاکہ اس میں جو برکات ہیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ جس پلیٹ فارم پر بھی ہیں لیکن اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں، اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالہ سے آپ پہلے سیکھیں، سمجھیں اور پھر آگے کام کرنا شروع کر دیں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے اگر جہنم سے بچ گیا، بد عقیدگی سے بچ گیا، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ بہت بڑا کام ہے کہ ایک بندے کو بھی آپ نے بچا لیا، ایک دوست ہے آپ کا، آپ اس کو بچا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اپنے اندر ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ تو یہ نہیں کہ بس رمضان شریف میں کورس شروع ہو گیا، بس شروع ہو گیا، ہم سحری کر کے سو جائیں، ایسا نہ کریں۔ میں پورے ذوق کے ساتھ شامل ہوں، اپنے اور ساتھیوں کو لائیں، سلسلے کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی اور دیگر ساتھیوں کو بھی لائیں، نوجوانوں کو لائیں۔ اور یہ مواقع ہوتے ہیں تربیت کرنے کے۔ دیکھیں نا، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ سیزن پہ شادیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، سیزن ہے چھوڑو جی، سیزن پہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں کا سیزن ہے رمضان شریف، یہ سیزن ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اصلاح کر سکیں، لوگوں کی بھلائی کر سکیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے، جو خدمت خلق ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، خدمت، لیکن یہ بڑا وسیع لفظ ہے، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں، بہت وسیع لفظ ہے خدمت خلق۔ لیکن اس کو محدود کر دیا گیا روٹی کپڑا مکان تک، کہ روٹی کسی کو کھلا دینا، کپڑے دے دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا، یہ خدمت خلق ایسے ہی ہے نا۔ اصل میں یہ ہے کہ مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا۔ کیا ہے؟ مخلوق کی ضرورت پوری کرنا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور یہ ہی سب سے بڑی خدمت ہے۔ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ اگر وقتی طور پر کوئی اس میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، دن گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اگر ہدایت کے بغیر انسان دنیا سے چلا جائے تو وہ ناکام ہو گیا ہے، وہ تو بس ختم ہو گیا ہے۔ تو جس کے پاس ہدایت آ گئی، تو ہدایت دینے والے، دلانے والے، کوشش کرنے والے، اس مشن کو آگے بڑھانے والے، یہ بہت بڑی خدمت خلق کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں جی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے سامنے تو نام وہی آتا ہے کہ جو دوسری خدمت کرتا ہے، اس کا نام سامنے آتا ہے، حالانکہ جو ممبر سے خدمت ہو رہی ہے، یا جو مصلی سے ہو رہی ہے، یا جو مسجد سے ہو رہی ہے، اس جیسی کوئی خدمت خلق نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سب ساتھ دیں گے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ آج دیکھیں نا کہ کوئی بد مذہب ہیں، ان کا کوئی ایک کام ہوتا ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، وہ اپنی محافل کامیاب کرتے ہیں، اپنے کورسز کامیاب کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو ہمارے ہاں اگر ایک سلسلے کے ساتھی نہ اکٹھے ہو سکیں
تو یقیناً یہ ایسی بے ذوقی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے. اگر رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان شریف میں کوشش کریں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ آپ کی نماز، آپ کے اذکار، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر جو کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ان میں ابھی دیکھ لیں، لسٹ بنا لیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے نجات عطا فرما دیں. صحیح ہے نا؟ دیکھیں روزے کی جو حقیقت ہے نا، یہ جو بھوک دی جاتی ہے، اس کے کچھ مقاصد ہیں. ان کے مقاصد میں یہ مقصد ہے کہ آپ کی نظر کنٹرول میں رہے، آپ کی زبان کنٹرول میں رہے، آپ کی سماعت کنٹرول میں رہے. نظر کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، سماعت کا بھی روزہ ہو. یہ اصل اس کا مقصد ہے. صوفیاء نے تو لکھا ہے خیالات کا بھی روزہ ہو، کہ خیال بھی کسی ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ خیال بھی رب رسول کی طرف ہی لگا رہے. یہ اصل روزے کی حقیقت ہے. بھوکا پیٹ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ گھوڑا جو ہے وہ بے لگام نہ ہو جائے، کیونکہ جب بندہ سیر ہو کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا نفس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اکثر برائی کی طرف آتا ہے. لیکن یار اس روزے کا کیا مقصد کہ ہم نے پیٹ تو باندھ لیا ہے لیکن نظریں نہیں بچ رہی. میں تو آپ سے گزارش کروں گا جتنے سنگی ہیں اس دفعہ کوشش کریں کہ آپ اب فیس بک کا بھی روزہ رکھیں، ٹک ٹاک کا بھی روزہ رکھیں، سوشل میڈیا کا بھی روزہ رکھیں. کیا خیال ہے؟ واٹس ایپ یا دیگر جو پیغام لینے دینے آپ کا کاروبار بھی ہے آپ چلائیں، اور ضرورت کے مطابق چلائیں. اس کے علاوہ آپ پورا رمضان شریف بس روزہ ہے جی. آپ اندازہ لگا لینا، یہ جو سب سے زیادہ وقت کا ضیاع ہے، وقت بہت ضائع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی. ہائے ہائے اتنا قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں رب لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کا درجہ دے. کتنی کی قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغوں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی. جی دروشی پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں 1 لاکھ کا ثواب. نفل پڑھ رہے ہیں فرض کا ثواب، فرض پڑھ رہے ہیں 70 فرائض کا ثواب. سیزن ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہماری اپنی قسمت کی بات ہے. تو آپ میں سے ماشاءاللہ آپ سب کو تقریباً میں نصیحت یہی کر رہا ہوں کہ اس رمضان شریف میں ہم فیس بک آف، ہر چیز جو غیر ضروری ہے سب کچھ آف، ضرورت کے بغیر فون آف، دل صاف. ٹھیک ہے؟ فون کا بھی روزہ رکھیں نا. ہاں جی. کچھ بندے روزہ رکھ کے ماشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر میسج شروع کرتے ہیں. روزے کی حقیقت تک پہنچے، روزے کی روح تک پہنچے. منہ بندنے کا نام روزہ نہیں. روزے کے جو حقائق ہیں، ان کی جو حقیقتیں ہیں، اللہ اس تک ہماری نظر پہنچا دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، اور آج پروگرام ہی نہیں تھا کہ میں گفتگو کروں گا. ماشاءاللہ آج تو تقسیم اسناد کا پروگرام ہے، اور حوصلہ افزائی کے لیے جو تحائف دیے جا رہے ہیں ان کے لیے پروگرام ہے. بہرحال میں نے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہیں، اللہ انہیں قبول و منظور فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور دل کی طرف توجہ کرتے ہیں، تاکہ اللہ ہمارے دل کو مزید پاکیزہ کر دے، مزید ستھرا کر دے. جب اہل اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوں، نسبت والے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوں،
تو ذکر کرنے سے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
کوشش کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت باوضو سوئیں اور 3 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنی روٹین بنا لیں، استغفار پڑھ کے سوئیں اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف رکھیں، خیالات میں اپنے اللہ سے باتیں کریں، خیالات میں استغفار رکھیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ جب آپ کی روٹین بن جائے گی تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو جو آپ کی روزانہ سونے کی روٹین ہے ایٹومیٹک آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر اس وقت کلمہ جاری ہو جائے اور اس وقت ہمارا خیال اللہ کی طرف ہو تو کام بن گیا، ہاں جی۔ تو اس لیے روزانہ کوشش کیا کریں کہ یہ سوتے وقت چلو، اگر آپ ایسے تو باوضو سونے والا بندہ جو ہے نا اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس کو بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ باوضو رہنے والے بندے پر شیطان حملہ بہت کم کرتا ہے، شیطانی خیالات کم آتے ہیں، اور باوضو بندہ نیکیوں کی توفیق اسے جلدی ہونی شروع ہو جاتی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنی روٹین میں رات کو کلمہ شریف پڑھا کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابھی اسی ذوق و شوق سے ہم سلام پڑھتے ہیں اور سلام کے بعد ہم ترتیب دیتے ہیں تقسیم اسناد کی، تاکہ پھر آخر پر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، لیکن آگے آنے کی کوشش نہ کریں، اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔